السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جس نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے اسپار گن. تو اس کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو چلیے اسپار گن کی شروعات کرتے ہیں. محبر کی اطلاع کے مطابق لڑکی اسی ہوٹل کے چوتھے فلور کے کمرہ نمبر 4 میں ٹھہری ہوئی تھی اور وہ آئی بی ایکڈیمیا سے تھی. عمران کار سے اتر کر لفٹوں کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جیب سے فوراً سیل فون نکال لیا. سیل فون پر اسی محبر کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا جس نے نشا کے حوالے سے اسے اطلاع دی تھی. عمران نے سیل فون کا بٹن پریس کیا اور کان سے لگا لیا. سید بول رہا ہوں عمران صاحب. دوسری طرف سے اس محبر کی آواز سنائی دی. میں ہوٹل پہنچ چکا ہوں، عمران نے کہا. او، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کیا ہے کہ وہ لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوٹل سے نکل گئی ہے، سعید نے کہا تو عمران چونک پڑا. کہاں گئی ہے وہ؟ عمران نے پوچھا. میں نے یہی بتانے کے لیے آپ کو کال کیا ہے. ٹیکسی مین روڈ کی طرف گئی ہے، سعید نے بتایا. کیا نمبر ہے ٹیکسی کا؟ اس کا ماڈل بھی بتاؤ، عمران نے کہا. تو دوسری طرف سے سعید نے اسے ٹیکسی کا نمبر، رنگ اور ماڈل بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں گئی ہے. تم ایک کام کرو، ماسٹر کی سے اس کا کمرہ کھولو اور اس کا سامان چیک کرو. وہاں جو کچھ بھی ملے مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، خاص طور پر اس کے کاغذات کی ایک ایک تفصیل، عمران نے کہا. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں، سعید نے کہا. تو عمران نے سیل فون کان سے ہٹایا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے جیب میں ڈال لیا. اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا. اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے ریورس کر کے سائڈ پر لایا اور تیزی سے ہوٹل کی پارکنگ سے نکالتا لے گیا. کچھ ہی دیر میں اس کی کار تیزی سے مین روڈ پر دوڑتی جا رہی تھی. عمران نے جیب سے سیل فون نکال کر اس کے چند بٹن پریس کیے اور پھر اس نے سیل فون کا اسپیکر آن کر کے اسے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا. رجسٹریشن آفس. رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی. سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں، عمران نے سپر فیاض کی آواز میں کہا. اور یس سر، حکم سر. سپرنٹینڈنٹ فیاض کی آواز سن کر دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. سپر فیاض نے اپنے عہدے کا ہر طرف اچھا خاصا روب جمایا ہوا تھا. اس کی آواز سنتے ہی اچھے اچھوں کو چکر آ جاتے تھے. ایک ٹیکسی کا نمبر نوٹ کرو اور اسے ٹریکنگ سسٹم پر ڈال کر چیک کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کن راستوں پر سفر کر رہی ہے. اس کی ایک ایک ڈیٹیل مجھے بتاؤ، خاص طور پر وہ ہوٹل سی روز سے ایک سواری کو لے کر نکلی ہے، اس کے بعد وہ کہاں گئی ہے اور کہاں کہاں رکتی ہے، سب معلوم کرو جلدی، عمران نے کہا اور پھر اسے ٹیکسی کا نمبر بتا دیا. یس سر، ایک منٹ سر، میں سرچنگ ڈیوائس آن کر کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا. جلدی کرو، عمران نے کہا. یس سر، اس آدمی نے کہا اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. سر، کیا آپ آن لائن ہیں؟ چند لمحوں بعد آواز سنائی دی. ہاں بولو، عمران نے کہا. آپ کی مطلوبہ ٹیکسی سلطان روڈ کی طرف جا رہی ہے، مین چوراہے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس کی رفتار بتاؤ. تقریباً 80 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے. اوکے، اس پر نظر رکھو اور یہ بتاؤ چوراہے سے سڑکیں کن کن علاقوں کی طرف جاتی ہیں. سلطان روڈ چوراہے سے مشرق کی طرف ہے جناب. چوراہے سے ایک سیدھی روڈ عالم روڈ کی طرف جاتی ہے. دائیں طرف موجود روڈ حاصل آباد اور بائیں طرف والا روڈ مین شہر کی طرف جاتا ہے اور یہ سڑک مین شہر سے ہوتی ہوئی آفیسرز کالونی کی طرف جاتی ہے، آپریٹر نے کہا. ٹھیک ہے، ٹیکسی جس طرف جائے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، عمران نے کہا. یہ سر، آپریٹر نے کہا. عمران نے کار کی رفتار بڑھا دی اور تیزی سے سلطان روڈ کی طرف جانے والی سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا. ٹیکسی چوراہے سے بائیں جانب مڑ گئی ہے جناب، آپریٹر کی آواز سنائی دی. مطلب یہ کہ ٹیکسی آفیسر کالونی کی طرف جا رہی ہے، عمران نے کہا. یہ سر، لگتا تو ایسا ہے، عمران آپریٹر نے کہا.
اوکے، اس ٹیکسی کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا، اس میں ایک مجرم ہے اور میں اس کے پیچھے ہوں۔ اگر تم نے ٹیکسی کو کھو دیا تو مجرم ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تم جانتے ہو اس کا خمیازہ تمہیں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں جناب، ہمارے پاس جدید سیٹلائٹ سسٹم ہے، ٹریکر کی مدد سے ہم شہر کی تمام گاڑیوں کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں، ہوا وہ پاکیزہ کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ چلی جائیں، آپریٹر نے کہا۔ ویری گڈ، عمران نے کہا۔ سلطان روڈ پر آتے ہی اس نے اپنی کار کی رفتار اور تیز کی اور اس چوراہے تک پہنچ گیا جہاں سے ٹیکسی بائیں جانب مڑی تھی۔ اب بتاؤ کس طرف گئی ہے ٹیکسی، عمران نے پوچھا۔ آفیسرز کالونی کی طرف ہی گئی ہے جناب، ابھی ٹیکسی مختلف بلاک سے گزر رہی ہے، جیسے ہی کہیں رکتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا، آپریٹر نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا۔ وہ تیزی سے کار آفیسرز کالونی کی جانب بڑھائے لے گیا۔ ٹیکسی آفیسرز کالونی کے بلو ایریا بلاک نمبر 8 میں رکی ہے جناب، یہ ایک بڑی رہائش گاہ ہے جو کسی بڑے آدمی کی معلوم ہو رہی ہے، آپریٹر نے کہا۔ عمارت کا نمبر کیا ہے اور کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ یہ کس کی رہائش گاہ ہے، عمران نے پوچھا۔ نو سر، ہمارا کام وہیکلز کو کنٹرول کرنا اور ان کی لوکیشن چیک کرنا ہے، لوکل ایریاز کے بارے میں ہم کچھ معلوم نہیں کر سکتے، آپریٹر نے کہا۔ اوکے، ٹیکسی جس رہائش گاہ کے سامنے رکی ہے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتاؤ، عمران نے کہا تو آپریٹر نے اسے تفصیل سے لوکیشن کے بارے میں بتا دیا۔ اس ٹیکسی پر مسلسل نظر رکھنا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ تم سے بات کرنی پڑے اور مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ از اٹ ٹاپ سٹیٹ سیکرٹ، تم اپنا منہ بند رکھو گے، عمران نے کہا۔ یہ سر میں سمجھتا ہوں، آپریٹر نے کہا، اور عمران نے گڈ بائی کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کالونی میں تو ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ ہے، اگر یہ دشا ہے تو پھر یہ وہ دوبارہ اس رہائش گاہ میں کیا کرنے گئی ہے؟ رہائش گاہ تو سیلڈ ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ جس سڑک پر سفر کر رہا تھا اس طرف ٹریفک نہ ہونے کی برابر تھی۔ اچانک عمران کو عقبی شیشے میں سیاہ رنگ کی کار تیزی سے اپنے پیچھے آتی دکھائی دی۔ اس کار کو وہ چوراہے پر بھی دیکھ چکا تھا، لیکن وہاں ایسی کئی کاریں تھیں اور مختلف اطراف کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں، اس لیے عمران نے اس کار پر توجہ نہ دی تھی، لیکن سیاہ کار جس انداز میں اس کی کار کے پیچھے آ رہی تھی اس سے عمران کا ماتھا ٹھٹک گیا۔ تو میرا تعاقب کیا جا رہا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس نے کار کی رفتار قدرے کم کی تو یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ سیاہ کار کی رفتار بھی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد کار کی رفتار بڑھائی تو سیاہ کار کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ کون ہو سکتے ہیں یہ، عمران نے کہا۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا کہ ایک موڑ آتے ہی اس نے یکلخت کار کو بریک لگا دی، کیونکہ موڑ مڑتے ہی اسے ایسی ہی ایک سیاہ کار دکھائی دی جیسے اس کی کار کا تعاقب کر رہی تھی۔ دوسری سیاہ کار سڑک کے عین درمیان میں ترچھے انداز میں کھڑی ہوئی تھی اور کار کی سائیڈ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی جہاں دو نقاب پوش افراد دکھائی دے رہے تھے۔ یہی نہیں، انہوں نے کاروں کی کھڑکیوں پر ٹرگنیں رکھی ہوئی تھی جن کے دھانوں پر ہیوی گولے فکس تھے۔ عمران نے کار کو بریک لگائی ہی تھے کہ اسی لمحے پیچھے سے آنے والی کار بھی مڑ کر اس کی طرف آ گئی اور اس نے بھی عمران کی کار کے پیچھے اینڈ بریک لگا دیے۔ تو یہ میرا شکار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سامنے موجود کار پر جمی ہوئی تھی اور وہ بیک مرر پر پیچھے رکنے والی کار کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹ کر کار کی ڈیش بورڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اس میں رکھا ہوا مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے عقبی کار سے اس کی کار پر یکلخت مشین گن کی تڑتڑاہٹ ہوئی۔ عمران نے فوراً اپنا سر نیچے کر لیا اور یہ شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو وہ اس ڈاج میں آ گیا تھا۔ پیچھے سے کار پر جان بوجھ کر فائرنگ کی گئی تھی تاکہ عمران کی توجہ اگلی کار سے ہٹائی جا سکے۔ جیسے ہی عمران نے سر نیچے کیا اسی لمحے سامنے کھڑی کار کی کھڑکی میں موجود مار ٹرگنوں سے گولے نکلے اور عمران کی کار کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کرتا، مارٹر گولے عمران کی کار کے فرنٹ سے ٹکرائے، یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور عمران کی کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا جہاں ایک ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا تھا۔ پھر سر سلطان کو اطلاع دی گئی۔ سر سلطان نے اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی سے بات کی اور عمران کو فوری طور پر سٹی ہسپتال سے اسپیشل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خصوصی ساخت کی سپورٹس کار کی وجہ سے اس قدر خوفناک حادثے کے باوجود عمران کو شدید چوٹیں تو ضرور آئی تھیں لیکن کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی حالت چونکہ ہنسی ہنستا تھی اس لیے ڈاکٹر صدیقی نے اسے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا تھا
اور جب سر سلطان نے بلیک زیرو کو اطلاع دی تو بلیک زیرو کے اسپیشل ہسپتال فون کرنے پر ڈاکٹر صدیقی نے اسے بتایا کہ عمران کو کم از کم 1 ماہ ہر صورت میں ہسپتال رہنا ہوگا تاکہ وہ پوری طرح فٹ ہو سکے۔ بلیک زیرو نے جولیا کو فون کر کے اسے عمران پر ہونے والے حملے کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کو ان لوگوں کو ٹریس کرنے پر لگا دے جنہوں نے اس انداز میں عمران پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ لیکن آج حادثہ ہوئے دوسرا روز تھا لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی بھی کلیو نہ مل سکا تھا۔ وہ بے چینی سے حملہ کرنے والوں کے بارے میں کسی اطلاع کا منتظر تھا۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے محسوس لہجے میں کہا۔ صدیقی بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے صدیقی کی مودبانہ آواز سنائی دی تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ یس بولو، کیا رپورٹ ہے؟ چیف، ٹائیگر رانا ہاؤس سے غائب ہو چکا ہے، صدیقی نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ غائب ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ کل ڈاکٹر رخسار کا اسے فون آیا تھا، اس نے ٹائیگر سے ایک ہوٹل میں ملاقات کرنے کی درخواست کی تھی۔ ہم سے مشورہ کرنے کے بعد ٹائیگر نے اس سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی اور پھر اگلے ہی روز ٹائیگر ڈاکٹر رخسار سے ملنے متعلقہ ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں اس کی ملاقات ڈاکٹر رخسار سے ہوئی۔ ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے، پھر وہ ڈاکٹر رخسار کے ساتھ رانا ہاؤس آ گیا۔ ڈاکٹر رخسار 2 گھنٹوں تک رانا ہاؤس میں رہی اور پھر وہ اکیلی واپس وہاں سے چلی گئی اور نعمانی نے اس کی نگرانی کی۔ ڈاکٹر رخسار کے پیچھے کوئی اور آدمی نہ تھا اور ڈاکٹر رخسار سیدھی اپنے فلیٹ پر چلی گئی۔ میں نے فون پر ٹائیگر سے بات کی تو ٹائیگر نے بتایا کہ ڈاکٹر رخسار اس سے عام باتیں کرتی رہی لیکن اس کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ وہ کوئی بات کرتے کرتے اچانک پہلے سے یکسر مختلف بات شروع کر دیتی تھی۔ ٹائیگر کے مطابق ڈاکٹر رخسار ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار لگتی تھی۔ وہ دوسرے روز ملنے کا کہہ کر واپس چلی گئی۔ ہم رات تک ٹائیگر اور ڈاکٹر رخسار دونوں کو چیک کرتے رہے۔ ڈاکٹر رخسار اپنے فلیٹ میں رہی اور ٹائیگر رانا ہاؤس میں ہی رکا رہا۔ آج صبح میں نے ٹائیگر کو فون کیا تو فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ میں نے رانا ہاؤس فون کر کے جوزف سے بات کی تو اس نے بتایا کہ ٹائیگر اسے کچھ بتائے بغیر صبح چلا گیا تھا۔ چونکہ اپنی کار میں گیا تھا اس لیے جوزف کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے ٹائیگر کا فلیٹ چیک کیا تو فلیٹ لاک تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ٹرانسمیٹر کال بھی اٹینڈ نہیں کی گئی۔ ٹائیگر کی کار اس کے فلیٹ کے پلازا کی پارکنگ میں موجود ہے۔ ہم 4 سٹارز میں سے تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کا کہیں سے سراغ نہیں مل سکا، اس لیے میں اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر رخسار کہاں ہے؟ وہ ابھی تک اپنے فلیٹ میں موجود ہے، ویسے وہ بالکل نارمل ہے۔ اس کے انداز سے ہرگز یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی تعلق ٹائیگر کی گمشدگی سے ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کو ٹریس کرو۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ گو اس نے صدیقی سے تو یہی کہا تھا کہ ٹائیگر ترن والا نہیں ہے لیکن خود اس کا ذہن ٹائیگر کے بارے میں ایسی رپورٹ سن کر واقعی گھوم سا گیا تھا۔ ٹائیگر کہاں غائب ہو سکتا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی لیکن اسے بہرحال ٹائیگر کے اس طرح غائب ہونے سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ معاملات اس کی توقع سے کہیں زیادہ گھمبیر ہیں۔ پہلے عمران پر اس طرح قاتلانہ حملہ اور پھر ٹائیگر کا اس طرح غائب ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی خاص گروہ پاکیزہ میں کسی خاص مشن پر کام کر رہا ہے۔ اسی لمحے اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے X2 کے محسوس لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں چیف۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ چیف، میں نے ٹائیگر کو ایک اجنبی کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹائیگر نے بھی مجھے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے اجنبیت تھی۔ میں نے اس کار کا تعاقب کیا تو یہ کار مرکری ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میں نے قریبی پبلک فون بوتھ سے مس جولیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا، جس پر میں نے احتیاطاً کیپٹن شکیل اور تنویر کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ٹائیگر کے پیچھے کوٹھی میں جائیں؟ ابھی تمہارے فون سے پہلے چند لمحے پہلے صدیقی کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ ٹائیگر رات گئے رانا ہاؤس میں موجود تھا لیکن صبح کو جب اسے چیک کیا گیا تو وہ رانا ہاؤس میں موجود نہ تھا جبکہ اس کی کار اس کے رہائشی پلازا کی پارکنگ میں موجود ہے۔ صدیقی اور اس کے ساتھی ٹائیگر کو تلاش کر رہے ہیں۔ تم کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ مل کر ٹائیگر کو ان لوگوں کی قید سے رہائی دلواؤ اور جن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے انہیں ہر حال میں 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دو۔ زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ٹائیگر کو کیوں اغوا کیا ہے اور ٹائیگر کی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے اجنبیت کیوں ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ڈاکٹر کلاشا کا نام ابھرا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کہیں ڈاکٹر کلاشا یہاں پاکیزہ تو نہیں پہنچ گئی اور اس کے ذریعے ٹائیگر کے ذہن کو کنٹرول تو نہیں کیا گیا؟ اسپیشل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
X2 اوہ یس سر، حکم سر۔ X2 کا نام سنتے ہی دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ڈاکٹر صدیقی سے بات کراؤ۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں جناب۔ ڈاکٹر صدیقی، کیا میری عمران سے بات ہو سکتی ہے؟ یس سر، اب وہ خطرے سے باہر ہے اور وہ پوری طرح ہوش میں ہے، لیکن سر زیادہ لمبی بات ان کے ذہن پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ بات کرائیں۔ تھینک یو سر، ہولڈ کریں سر۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یس سر، علی عمران MSc DSc آکسن، بفضل خدا زندہ سلامت ہونے کی وجہ سے بازوان خود بلکہ بدہان خود ماں ہوش و حواس بول رہا ہوں۔ عمران کے لہجے میں شگفتہ پن موجود تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے آواز ہلکی تھی۔ X2 کیا فون سیف ہے؟ بلیک زیرو نے محسوس لہجے میں کہا۔ 1 منٹ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس کالے صفرے، اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ چند لمحوں بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، آپ کم سے کم بولیں، ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ زیادہ بولنے سے آپ کے ذہن پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس نے ٹائیگر کے ڈاکٹر رخسار کے ملنے اور صبح سویرے رانا ہاؤس سے ٹائیگر کے غائب ہونے سے لے کر صفدر کی رپورٹ تک کی تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی ڈاکٹر کلاشا کے ذریعے ٹائیگر کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے بارے میں اپنے ہتھیرے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پہلے تو یہی معلوم ہوا تھا کہ ڈشا یہاں سے فارمولہ لے کر جا چکی ہے۔ فارمولہ ملنے کے بعد انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا اور ڈاکٹر رخسار کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹر رخسار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، مجھے بھی اطلاع ملی تھی کہ ڈشا ایک بار پھر یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں اس کی ٹپ ملنے پر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ٹریکنگ آفس سے لنک کر کے مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر گئی ہے۔ وہ آفیسرز کالونی میں جس ایریے میں گئی تھی، وہاں اسی ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ ہے، جہاں نشا نے ڈاکٹر ابراہیم سمیت ان کے سارے خاندان کو قتل کیا تھا۔ وہ دوبارہ اس رہائش گاہ میں کیوں جا رہی تھی، یہی معلوم کرنے کے لیے میں وہاں جا رہا تھا، تو اچانک مجھ پر حملہ ہو گیا۔ یہ سارا کھیل ہے کیا، اور دشمن اس طرح مجھے ہلاک کرنے کے در پہ کیوں ہو گئے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ڈاکٹر رخسار کو اس طرف کنٹرول میں لینا بھی میرے لیے حیرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ بھی پاکیزہ آ گئی ہے، اور اب تم بتا رہے ہو کہ ٹائیگر کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے جیسے اس کے دماغ کو کنٹرول کیا گیا ہو۔ نہ جانے کیا چکر چل رہا ہے، مجھے تو یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال جو بھی ہے جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ تم فوری طور پر تمام ممبران کو رہائش گاہیں تبدیل کرنے کا حکم دے دو، اور وہ سب لوگ اس وقت تک میک اپ میں رہیں جب تک یہ لوگ قابو نہیں آ جاتے۔ اور سنو، تم نے دانش منزل کا خصوصی حفاظتی نظام آن رکھنا ہے۔ یہی ہدایات رانا ہاؤس میں جوزف کو بھی دے دو تاکہ وہ خصوصی حفاظتی سسٹم آن کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دانش منزل یا پھر رانا ہاؤس پر حملہ کریں، اور جولیا کو کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کا جلد از جلد سراغ لگائے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، آپ آرام کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا، اور کیڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے محسوس لہجے میں کہا۔ یس چیف، جولیا کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ ٹائیگر کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہم نے چیک کیا ہے چیف، جس کوٹھی میں ٹائیگر کو لے جایا گیا تھا وہ کوٹھی خالی ملی ہے۔ تنویر نے میرے کہنے پر پہلے اس رہائش گاہ میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، اور پھر ہم اندر گئے، لیکن کوٹھی خالی تھی۔ کوٹھی کے دہانے بھی چیک کیے گئے ہیں، لیکن نہ ہی وہاں ٹائیگر ملا ہے اور نہ ہی کوئی اور آدمی۔ البتہ وہ کار گیراج میں موجود ہے جس میں ٹائیگر کو دیکھا گیا تھا۔ اب وہ ٹائیگر کو ارد گرد کے علاقے میں تلاش کر رہے ہیں، جولیا نے کہا۔ تم تمام ممبران کو فوری طور پر ہدایات دے دو کہ وہ سب متبادل ٹھکانوں پر شفٹ ہو جائیں اور سب میک اپ میں رہیں۔ تم خود بھی ایسا ہی کرو، کیونکہ ٹائیگر کے بارے میں جو رپورٹ تم نے دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹائیگر کے ذہن کو کنٹرول کر کے سیکرٹ سروس کے بارے میں تفصیل اس سے حاصل کی گئی ہوگی، اور اب جب تک یہ لوگ ٹریس ہو کر ختم نہیں ہو جاتے تم نے مجھے اسپیشل فون پر کال کرنی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آپریشن روم میں آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اس نے دانش منزل کا خصوصی حفاظتی نظام آن کر دیا تھا، اور ساری باتوں میں اس کا دماغ بھی الجھا ہوا تھا، اور اس بات نے اسے اور بھی الجھا دیا تھا کہ عمران کو ڈشا کی پاکیزہ میں موجودگی کا علم ہوا تھا، اور ڈشا دوبارہ اس رہائش گاہ میں گئی تھی جہاں اس نے ڈاکٹر ابراہیم پر تشدد کر کے اسی TBM فارمولے کی مائکرو فلم حاصل کی تھی۔
اگر وہ فارمولے کی فلم یہاں سے لے گئی تھی تو پھر اسے واپس پاکیزہ آنے اور دوبارہ ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ میں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اور پھر عمران پر بھی تب حملہ کیا گیا جب عمران نشا کے پیچھے ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ بلیک زیرو کافی دیر سوچتا رہا لیکن اسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر سوچتے اسے خیال آیا کہ ایک بار اسے خود بھی جا کر ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ چیک کر لینی چاہیے۔ وہاں اور کچھ نہ ملے لیکن ہو سکتا ہے اسے ایسا کوئی کلیو مل جائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ نشا آخر وہاں کیوں گئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور پھر اس نے دانش منزل کو آٹو کنٹرول سسٹم پر سیٹ کیا اور میک اپ کر کے اپنی کار میں دانش منزل سے نکل کر ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ چیک کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سیاہ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی پاکیزہ دارالحکومت کی سڑکوں پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر بھی ایک غیر ملکی موجود تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے ڈرائیور نے کار روک دی۔ تم کار واپس لے جاؤ، تمہارے چیف جیکب سے میں فون پر بات کر لوں گا، عقبی سیٹ پر بیٹھے بوس نے کار رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ سے دوسرا غیر ملکی بھی نیچے اتر آیا تھا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور کار آگے بڑھا لے گیا۔ فرنٹ سیٹ سے اترنے والے غیر ملکی نے آگے بڑھ کر کار بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک غیر ملکی باہر آ گیا۔ او بوس صاحب آئیے، غیر ملکی نے چونک کر کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ بوس اور اس کے پیچھے دوسرا غیر ملکی اندر داخل ہو گئی تو کھڑکی کھولنے والا دوبارہ اسے بند کر کے ان دونوں کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ کوئی پرابلم؟ کوئی نئی خبر ہیرٹ؟ باس نے آخر میں آنے والے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تو نو بوس، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہیرٹ نے جواب دیا۔ تو بوس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دوسرے غیر ملکی کے ساتھ ایک کمرے میں آ گیا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر لے آؤ ٹیلر تاکہ میں سپر ماسٹر کو رپورٹ دے سکوں، بوس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور دوسرا غیر ملکی جس کا نام ٹیلر تھا اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا مگر جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر باس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ تم شراب کے 2 جام بنا کر لے آؤ، بوس نے ٹرانسمیٹر اٹھاتے ہوئے کہا۔ یس بوس۔